اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا لطف و کرم ہے، فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی لازوال نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بے پایا ہم پر فضل فرمایا ہے۔ سب سے بڑھ کر کرم تو یہ ہوا کہ ہمارے دلوں میں اس نے ایمان کی شمع روشن فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کے نظام سے وابستہ کر دیا ہے۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہیں تو سوائے حضور پاک علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو، جس کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بھیجا ہے، کامل اور مکمل فرما دیا ہے۔ ہمارے لیے ہر شعبے میں کامل ہدایات موجود ہیں۔ انفرادی زندگی کے بارے میں ہم جاننا چاہیں تو بھی ہمیں مکمل حل ملتا ہے، اور اجتماعی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کے لیے بھی مکمل ہمیں رہبری ملتی ہے۔ ہم اگر اپنی معاشی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں کہ آخر اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمارے رسول کریم علیہ السلام نے اس میں بھی ہمارے لیے الحمدللہ شافی حل عطا کیا ہے۔ الغرض سیاسی، سماجی، معاشی، ثقافتی، تہذیبی، تمدنی، انفرادی، اجتماعی کسی بھی نوعیت کی زندگی کی بات کیوں نہ کریں، دین اسلام نے ہمیں الحمدللہ مالا مال کیا ہے، سرفراز کیا ہے، سیراب کیا ہے، ہمیں شاد کام کیا ہے، کسی کا محتاج اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا ہے۔ ہم وہ قوم ہے کہ اوروں کو دینے والے ہیں، کسی سے لینے والے نہیں ہیں۔ ہماری شریعت کامل ہے، نظام شریعت کا ایک ایک کلیہ، ضابطہ، جزیہ کامل ہے الحمدللہ۔ عائلی نظام کے سلسلے میں آج گفتگو ہو رہی ہے کہ خاندانی نظام کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے سماج میں در آئی خرابیوں کو ہم کیسے دور کریں۔ ازدواجی زندگی جو تلخیوں سے دوچار ہو رہی ہے، جہاں خلوص و محبت کے پھول کھلنے چاہیے تھا لیکن عداوت کے وہاں سے کانٹے نظر آتے ہیں، تو ہم ان خاردار وادیوں کو ختم کر کے اپنی زندگی کو، اپنے چمن حیات کو کیسے ہم گلستان کی شکل میں تبدیل کریں، اس کے لیے ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرور کونین علیہ السلام کے صدقے میں الحمدللہ اتنا مالا مال کیا ہے کہ خواتین کا طبقہ ہو کہ مرد حضرات کا طبقہ ہو، ہر دو طبقوں کے لیے ان کے مقامات، ان کے مراتب، ان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ایک مستقل قانون دے دیا، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض۔ تمہارے رب نے شرف قبولیت سے نواز دیا اور یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو بھی عمل کرنے والا عمل کرے گا، خواہ مرد ہو کہ عورت ہو، میں کسی کے عمل کو رائے گاں ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو بھی عمل صالح کرے گا، خواہ مرد کرے کہ عورت کرے، اللہ کی بارگاہ میں اسے پذیرائی ہوگی، قبولیت ہوگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم بحسن ما كانوا يعملون۔ خوشگوار زندگی کی بات ہو رہی ہے تو رب کریم نے فرمایا میرے حبیب کا جو امتی، خواہ مرد ہو کہ عورت ہو، یقین کامل ہو، عقیدہ صحیح ہو، ایمان ہو اور عمل صالح کی زندگی بسر کرتا ہے، تو ہمارا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو تلخیوں والی زندگی نہیں رکھیں گے بلکہ پاکیزہ زندگی بنا دیں گے، میٹھی زندگی کر دیں گے، شیریں زندگی کر دیں گے، نہایت ہی رحمت والی زندگی کر دیں گے۔ تو رب کریم کا وعدہ ہے حیات طیبہ عطا کر دیں گے، پاکیزہ زندگی جس میں ذہن کو بھی سکون ملے گا، قلب کو بھی طمانینت ملے گی، روح کو بھی قرار ملے گا، جان بھی اس کی مطمئن ہوگی اور دل بھی اس کا مطمئن رہے گا، جسم کے ایک ایک عضو کو قرار ملے گا۔ فرمایا ایسی زندگی کب ملے گی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد و زن جو بھی ہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا پیکر وہ بن جائیں، اللہ پاک کے تقوی کو اپنے دلوں کے اندر جاگزیں کر لیں،
جس کے پاس تقوی کا جوہر ہے تو سمجھو کہ اسے حیات طیبہ اللہ نے دنیا ہی میں دے دی ہے، چلتا پھرتا ہے مگر وہ کیسا چل رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، دنیا میں وہ اندھیروں میں نہیں چلتا ہے، اجالے میں چل رہا ہے، نور کو لے کر چل رہا ہے، شمع کو لے کر چل رہا ہے، جدھر جاتا ہے وہ اندھیریوں کا خاتمہ کرتا ہوا جاتا ہے، اجالا بکھیرتا جاتا ہے، اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو تاریک دلوں کو اجالا ملتا ہے، اس کے کردار کی جھلکیاں نظر آتی ہے تو سیاہیاں چھٹتی ہے، اجالے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس بندے مومن کا حال جو اپنے پروردگار عالم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، مرد ہو کہ عورت ہو، رب کریم نے اس کا وعدہ فرما دیا ہے۔ تو آئیں اس مسئلے میں کہ ہماری خاندانی زندگی کو ہم کیسے خوشگوار بنائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خاندانی زندگی میں دراڑ ہے، خاندانی زندگی میں بگاڑ ہے، ہمارے ذہن کا تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، ناچاقیاں بڑھتی جا رہی ہے، نفرتیں دن بدن زیادہ سے زیادہ نظر آتی ہے، چاہت و محبت کا فقدان نظر آتا ہے، اور کثرت سے طلاق کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ کہیں تو ایسا ہے کہ مرد کی طرف سے زیادتی ہے تو کہیں ایسا ہے کہ عورت کی طرف سے زیادتی ہے۔ مرد کو دیکھو تو وہ اپنی بیوی کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے، عورت کو دیکھے تو اپنے شوہر سے شاکی نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ شکایت والی زندگیاں کب تک رہے گی؟ ہم کیوں کر اپنی زندگی کو آسودہ نہ بنائیں؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں لائحہ عمل قرآن و سنت نے دیا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں، اور یہ ہمیں اپنے طور پر عملی زندگی میں لانا بھی ہے، اور اس کو ایک سبق کی طرح ہم ذہن میں بٹھائیں، اوروں کو سمجھانا بھی ہے۔ نسل انسانی کی آبیاری بھی کرنی ہے۔ نوخیز نسل کو ہم کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ والد اپنی اولاد کو تحفہ دیتا ہے، کوئی دولت کی شکل میں دیتا ہے، کوئی عالیشان بلڈنگوں کی شکل میں دیتا ہے، کوئی فلک بوس عمارتوں کی شکل میں دیتا ہے، مگر قربان جاؤ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ما نحل والد ولدا نحلا افضل من ادب حسن، ترمذی میں حدیث ہے، کوئی والد اپنی اولاد کو بہترین تربیت سے بڑھ کر تحفہ نہیں دے سکتا ہے۔ سب سے بہتر تحفہ اگر ہے تو بہترین تربیت ہے۔ والد اپنی اولاد کو دینا چاہے یا ماں اپنی اولاد کو دینا چاہے، سرکار نے فرمایا ان کا سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ ان کی کردار سازی کرو، ان کے اخلاق کو سنوارو۔ تاج محل بنانا کوئی مشکل نہیں ہے دوستو، لال قلعے کی تعمیر بھی مشکل نہیں ہے، یہ بنانا تو آسان ہے، بنایا جا سکتا ہے، بنا چکے لوگ، لیکن ایک بد کردار کو با کردار بنانا مشکل کام ہے۔ یہ عمارتوں کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، انسانیت کی تعمیر کرنا یہ سب سے زیادہ جگر گردے کا کام ہے۔ شخصیت کی تعمیر کرنا، اخلاق سازی کرنا یہ سب سے بڑا اہم ذمہ داری والا کام ہے۔ تو میاں بیوی کی زندگی گویا ایک ایسے دارالعلوم کی شکل میں ہے، ایک ایسے جامعہ کی شکل میں ہے، ایک ایسے تربیت گاہ کی شکل میں ہے کہ جہاں سے جو اولاد تربیت پا کر نکلتی ہے وہی ملک کے لیے امن پسند فرد کی حیثیت سے آتی ہے، وہی قوم کے لیے فیض رساں شخصیت کی حیثیت میں آتی ہے۔ تو فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے کہ اس پر توجہ دی جائے، ہر دو کو پابند کیا، اور اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ سب سے پہلے جو رشتہ انسانوں کو دنیا میں بتایا گیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، کیونکہ سیدنا آدم سے نسل انسانی کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت آدم کے کوئی والد تو نہیں ہے، کوئی والدہ تو نہیں ہے، تو سب سے پہلا رشتہ والد و والدہ کا نہیں ہوا، وہاں سب سے پہلا رشتہ ہوا تو میاں اور بیوی کا ہوا۔ حضرت آدم سے حوا کو پیدا کیا اور دونوں کا رشتہ ہوا، باہم سب سے پہلا حق آتا حق زوجیت کا، یعنی ظاہری طور پر عرض کر رہا ہوں، ترتیب کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے نہیں، ماں باپ ہے، ان کا مقام کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ شادی کرنے سے بیوی بنی ہے، رشتہ کرنے سے وہ شوہر بنا ہے، مگر ماں باپ ہمارے اپنانے سے نہیں بنے ہیں، رب نے پیدا کیا، ان کی اولاد ہم کو بنایا تو وہ ماں ہوئے اور باپ ہوئے۔ تو ماں باپ کا رشتہ ہمارا اختیاری نہیں ہے، خدا نے پیدا کیا تو ہم ان کے اولاد ہوئے، وہ ہمارے ماں باپ ہوئے۔ تو دیگر رشتے ہمارے اس میں کچھ نہ کچھ کسب کو عمل دخل ہے، مگر ماں باپ کے رشتے میں ہماری کسب کا دخل نہیں ہے۔ یہ تو رب نے اپنے فضل سے ہمیں ان کے گھر پیدا کر دیا، ہم ان کی اولاد ہوئے، وہ ہمارے ماں باپ ہوئے۔ تو ماں باپ کا مرتبہ بے انتہا بلند و بالا ہے، لیکن ظاہری انسانیت کے لیے سب سے پہلا رشتہ جو آیا ازدواجی رشتے کی بات آئی تو رب کریم نے وہاں کیا فرمایا؟ قربان جاؤ، فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو تم اپنے رب سے، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس سے ان کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء،
اور ان سے نسل انسانی کو پھیلایا، مردوں کے سلسلے کو جاری کیا، عورتوں کے سلسلے کو جاری کیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اپنے پروردگار سے جس کا نام لے کر تم رشتہ داریوں سے ایک دوسرے کے حقوق مانگتے ہو، ایک دوسرے کو جب کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا واسطہ دیتے ہو، رشتوں کا واسطہ دیتے ہو، اس خدا سے ڈرو، اس کے احکام کی پاسداری کرو، اس کے قوانین کو اپنی عملی زندگی میں رائج کرو، نافذ کرو۔ اللہ پاک کا یہ واضح حکم ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا؟ ازدواجی رشتے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو اے لوگو، عورت انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور بائیں پسلی میں اس کا جو ٹیڑھا حصہ ہے، کجی حصہ والا حصہ ہے، اس سے پیدا کی گئی ہے۔ ان اقمتہا کسرتہا وان عاشرتہا عاشرتہا وفیہا عوج۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر تم چاہو اپنے من کے مطابق مکمل اس کو ڈھال لو تو یہ تمہارے ممکن میں ہے نہیں، امکان میں نہیں ہے۔ اگر تم بالکل اپنے حساب سے ٹھیک کرنا چاہو گے تو تم توڑ دو گے، اس کو ٹھیک نہیں کر پاؤ گے۔ تو کیا مطلب؟ اس کے اخلاق خراب ہے؟ جی یہ نہیں۔ عورت اگر بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو ہماری بہنوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو بہرحال بائیں پسلی والی ٹیڑھی ہڈی والی کہا گیا، اس میں تو ہمارا عیب ہے۔ جی نہیں، اگر پسلی وہ ٹیڑھی نہیں ہوتی تو انسان کے جسم کی تکمیل کا ذریعہ نہیں بنتی، اس کا ٹیڑھا پن کمزوری نہیں ہے، وہ تو کمال کی دلیل ہے۔ تو فرمایا اس میں وہ جو نزاکت رکھی گئی ہے، صنف نازک کہا جاتا ہے عورت کو، مرد کو صنف نازک نہیں کہا جاتا۔ تو صنف نازک یہ نزاکت اس کا کمال ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ ٹیڑھا پن اس کا کمال ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں آزمائش کے لیے وہ رشتہ دیا گیا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ تم ان کے حقوق کو ادا کرتے ہو یا پامال کر کے خدا کے نافرمان بنتے ہو۔ تو ہمیں فرمایا گیا ہے تو ان کے اس مزاج کا خیال کرتے ہوئے تمہیں زندگی بسر کرنی ہے۔ اور رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہتر انسان کون ہے؟ معیار کیا ہے سب سے بہتر ہونے کا؟ تو فرمایا خیرکم خیرکم لنسائہم، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ فرمایا کسی کے اچھے ہونے کے لیے سرکار نے قلم کس کے ہاتھ میں تھما دیا؟ اس کی بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ فرما دیا کہ اے بیوی تو اپنے شوہر کے بارے میں جیسا بھی ہے لکھ دے، اگر وہ کہہ دے گی اور لکھ دے گی وہ اچھا ہے تو یقیناً دنیا میں وہ اچھا ہے، وہ کہہ دے گی جی نہیں اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو فرمایا وہ اچھا نہیں ہے۔ اور سرکار کا احسان یہ ہے کہ بیوی کے ذریعے سے شوہر کے اخلاق کی کیفیت کی جانکاری کا حصول کیا جائے کہہ کر ہمیں حکم دیا۔ اور وہاں ہمیں مثال بھی دیکھ لو، سرکار جب سب سے پہلے غار حرا سے تشریف لاتے ہیں، 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد کہاں جاتے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں، جب سناتے ہیں کہ اے خدیجہ خدا کی طرف سے 5 آیات نازل ہوئی ہے، مجھے قوم کا ڈر ہے کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، کہیں دین کے لیے مشکلات نہ آ جائیں۔ حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ سرکار کا سب سے پہلے اخلاقی کردار کا عظیم ترین جوہر دنیا کو بتایا تو حضرت خدیجہ نے بتایا، کہا بیوی نے بتایا، رفیق حیات نے بتایا۔ سرکار کا سلوک کیسے تھا دیکھیں، وہ کہتی ہے میرے آقا ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ پاک آپ کے دین کو بے مدد چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا تو بول بالا ہوگا، آپ کا تو الحمدللہ نام بلند ہی بلند ہوگا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ جو لوگ بوجھ بن جاتے ہیں اوروں کے لیے ان کو آپ اٹھاتے ہیں، جو سب کے لیے ایک قسم کا بوجھ بن گئے، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئی، اپاہج معذور ہے، انتہائی تکلیف دہ حالت میں ہے، باپ بھی کہتا ہے کہ بھائی ایک آزمائش میرے گھر میں ہے، ماں بھی کہتی ہے کہ بہت بڑا بوجھ آ گیا، مگر میرے آقا وہ ہیں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے آقا ایسوں کو کوئی نہیں اٹھاتا، آپ ہی تو اٹھاتے ہیں، بلندیوں تک ان کو آپ ہی تو پہنچاتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں جب مصیبت آتی ہے تو آپ ہی مدد کرتے ہیں۔ وہ تقریر ضعیف، مہمانوں کا اچھا لحاظ آپ ہی تو رکھتے ہیں۔ اور فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکسب المعدوم، جو کمانے کے قابل نہیں ہے، لوگوں کے پاس ایسا ہے کہ بالکل اس کو کوئی التفات سے دیکھتا نہیں ہے، ویسوں کو کما کے آپ ہی تو دیتے ہیں، اور نادر و نایاب چیزیں لوگوں کو عطا کرنے والے آپ ہیں۔ ایسے اخلاق کریمہ کے شہن والے جب آپ ہیں تو آپ کا دین کبھی بھی رکے گا نہیں۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا دین کی سربلندی کے لیے مثال کیا پیش کی، ارے جس دعوت کا داعی اس کردار کا حامل ہو اس کی دعوت رد ہو جائے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ان کی بصیرت کو،
ان کی فراست کو دیکھو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا عرض کیا؟ میرے آقا آپ کے کردار ایسے جو کہتے ہیں کرتے ہیں، قول کے سچے ہیں، وعدے کے پکے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری فرماتے ہیں، مصیبت زدوں کی مدد فرماتے ہیں، پریشان لوگوں کو سہارا بنتے ہیں، بیوگان کی خبرگیری فرماتے ہیں، یتیموں پر دست شفقت پھیرتے ہیں. ارے جس کو کوئی اپنے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتا اس کو سینے تھر سے لگاتے ہیں. ایسے شان والے دائی ہو تو ان کی دعوت آگے نہ بڑھے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسی دعوت یقیناً قبولیت رکھے گی، اور جب یہ آگے بڑھے گی تو بڑھتی ہی جائے گی، یہ چمکے گی تو چمکتی ہی جائے گی، نور بکھرا ہے تو بکھرتا ہی جائے گا. یہ حضرت خدیجہ کا تاثر دیکھیں آپ. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہی ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو. تو شہادت وہاں سے لینے کی بات کی تو قربان جاؤ، فرمایا ہمیں کہ شہادت ان سے لی جائے، گواہی ان سے لی جائے، اور خود اپنی رفیق حیات کی گواہی ہمارے سامنے رکھ دی. ذرا ہمارے کردار کو دیکھو، ہمارے گھر والوں سے. اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا. اب اس سلسلے میں یہ رشتے میں جو کچھ بھی ناچاقی آتی ہے، بات عام میں لوگوں میں آتی ہے، ناخوشگواریاں بڑھتی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کریم نے ایک نہایت اچھی تعبیر بیان کی ہے. رشتے کو کیا کہا قرآن نے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا کہ یہ بیویاں اے مردو تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اے شوہرو تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. تو شوہر اور بیوی کو قرآن نے کیا کہا؟ لباس کہا ایک دوسرے کا. اللہ پاک کا کلام ہے. آج ہم لوگ قرآنی تعبیرات سے دور ہو گئے. آج ہمارے ذہن اسلام کے احکام سے بالکل نابلد ہو چکے. ہم کو اگر اسلام کی گہرائی کا اندازہ کرنا ہے تو قرآن کریم کا گہرا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ میاں بیوی کے لیے فرمایا یہ ان کا لباس وہ ان کا لباس. ہم تو سادگی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. ذرا ڈیپ میں جائیں، گہرائی میں اترے کہ اللہ نے لباس کیوں کہا. کسی اور کا کلام نہیں، رب کا کلام ہے. ارے یہ وہ کلام ہے کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکی، نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا. تو جب لباس کہا تو لباس کے اندر تین بنیادی باتیں ہوتی ہے. لباس انسان کے بدن پر جب ہوتا ہے تو بدن کے لیے وہ پردے کا باعث بنتا ہے. لباس میں ایک کیا ہے؟ ہمارے بدن کی پردہ پوشی ہوتی ہے. لباس کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جمال اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ گرمی اور سردی سے ہمیں بچاتا ہے، راحت پہنچاتا ہے. تو لباس کے کتنے بنیادی کام ہوئے؟ تین کام. ایک ہمارے لیے پردے کا ذریعہ ہے، دوسرا ہمارے لیے زینت کا ذریعہ ہے، تیسرا ہمارے لیے راحت کا ذریعہ ہے. لباس میں تین باتیں ہیں. کیا ہے؟ پردہ بھی ہے اور زینت بھی ہے اور راحت بھی ہے. اللہ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو کیا فرمایا؟ یہ تمہارا لباس تم ان کا لباس ہو. تو مطلب کیا؟ آج ساری باتیں آتی ہے، شادی کر کے لاتے ہیں، ایک رات نہیں گزرتی ہے کہ شوہر بیوی کی شکایت کرتا نظر آتا ہے، بیوی شوہر کی شکایت کرتا نظر آتا ہے، کرتے نظر آتے ہیں. یہاں ہمیں فرمایا کہ تم ان کا لباس ہو، تمہارا لباس ہو. اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کے پاس سب سے بدترین انسان وہ ہے، بدترین انسان وہ ہے کہ جو بیوی کے ساتھ رات گزارے، بیوی اس کے ساتھ رات گزارے، پھر اس کے راز کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے. اس سے بدترین کائنات میں کوئی انسان نے یہ فرمایا. اب آپ دیکھیں ہمیں سرکار نے لباس کے مفہوم کی کیسی تفہیم کروائی ہے. فرمایا کہ یہ رشتہ عام رشتوں کے جیسا نہیں ہے کہ ہم کھلے تبصرہ کرتے چلے جائیں. دوستوں کے بارے میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے تو تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں فرمایا لباس ہے وہ تمہارا تم ان کا لباس ہو. تو دیکھو پہلے برائی جس راستے سے آتی ہے وہیں پر پردہ بٹھا دیا، وہیں پر پہرا بٹھا دیا. زبان کھولنے کی اجازت نہیں دی کہ بھائی ایسی ہے. فرمایا کہ بھائی لباس کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تمہارے بدن پر جو لباس ہوتا اس کے اندر کی چیزوں کو کیا وہ سامنے والے کے سامنے ظاہر کرتا ہے؟ اندر کہیں نہ کہیں داغ ہوگا، دھبا ہوگا، تلی ہوگی، کہیں نہ کہیں زخم ہوگا، پھوڑا پھنسی ہوگی. لیکن جو لباس تم پہنتے ہو اس کو اللہ پاک نے تمہارے لیے ظاہری ذریعہ بنایا. اس کو پہنتے بھی ہو، اتارتے بھی ہو، مگر اس لباس کی وفاداری تو دیکھو. جب تم نے پہن لیا تو اندر سے تمہاری کمزوریوں کو دیکھتا ضرور ہے مگر لوگوں سے بیان نہیں کرتا ہے، لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتا ہے. تو لباس کی تعبیر سے بتایا اے شوہر اپنی بیوی کے کمزوری پر تیری نظر پڑے تو تجھے کیا کہا؟ لباس کہا گیا. اے بیوی تو شوہر کے لیے کیا ہے؟ لباس ہے. اب اگر تو بیان کرتی ہے تو تو نے اپنے مفہوم کے خلاف کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب بیان کرے گی تو فساد وہیں سے آئے گا، جب زبان کھلے گی تو بگاڑ وہیں سے آئے گا. پہلے معاملے کو اپنے اندر ہی حل کرنے کے لیے کہا گیا. نہ شوہر بیوی سے کہے نہ بیوی شوہر سے کہے، اظہار کی بات ہی نہ آئے، نظر انداز کر دیا جائے کیونکہ لباس کی حیثیت ہے، پردہ ہے. تو پردے کا کام کیا ہے؟ عیب کو دیکھتا ضرور ہے مگر ڈکلیئر نہیں کرتا، لوگوں پر واضح نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا. تو کپڑے کا یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے
کہ صرف یہ کہ اس کے کمزوریوں کو نظر انداز کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے حسن کو بڑھانے کی فکر کرنا ہے، تعریف و توصیف بھی کرنا ہے۔ بیوی شوہر کے بارے میں پوچھا جائے الحمدللہ اچھا تجزیہ کرے، شوہر سے پوچھا جائے بیوی کے بارے میں اچھا تبصرہ کرے، کیوں کہ لباس زینت کا ذریعہ ہے، لباس خوبی کو ظاہر کرتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے۔ تو بیوی کی خوبی شوہر ظاہر کرے، شوہر کی خوبی بیوی ظاہر کرے، یہ اس کے عیب کو چھپائے، وہ اس کے عیب کو چھپائے۔ تیسرا کام بتایا کہ لباس کیا ہے، موسمی تغیرات کو اپنے پر لیتا ہے مگر جس بدن پر ہے بدن کو تکلیف ہونے نہیں دیتا۔ دھوپ میں کپڑا گرم ہوتا ہے، بدن کو گرمی سے بچاتا ہے، بارش میں کپڑا بھیگتا ہے، بدن کو راحت پہنچانے کی فکر کرتا ہے۔ تو موسمی تغیرات سے خود متاثر ہوتا ہے، بدن کو راحت دیتا ہے۔ اگر شدت دھوپ کی لباس ہٹانے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کتنی سختی ہے، لباس کی وجہ سے خفت تو ہوتی ہے۔ تو لباس اگرچہ کہ پوری گرمی کو ختم تو نہیں کر سکتا مگر بساط بھر کوشش کرتا ہے، جس کے بدن پر ہوں اس کو راحت پہنچے، جس کے جسم پر ہوں اس کو آرام پہنچے۔ فرمایا اے شوہر پوری بیوی کا اطمینان اگر نہ بھی کر سکتا ہے تو کم سے کم اس کی تکلیفوں کو دور تو کر سکتا ہے، راحت کا اطمینان تو کر سکتا ہے۔ اے بیوی گو کہ تو مکمل شوہر کے لیے راحت کا سامان نہ کر سکتی ہو لیکن اتنا تو ہو کہ لباس کے جیسا تکلیف کو تو اس سے دور کرنے کی فکر تو کر لے۔ تو قرآن نے لباس کی تعبیر بیان کی۔ قربان جائیں اللہ کے پیارے حبیب پاک کی شریعت کیسی جامع شریعت ہے، قرآن کیسا دستور حیات ہے۔ ایک تعبیر نے سارے جتنے بھی اشکالات تھے اس کو ختم کر دیے، جتنے بھی مشکلات تھے اس کو دفع فرما دیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جب یہ تو اندر کی بات ہے، خود دیکھ کر نظر انداز کر دینا، بے عیب کوئی نہیں ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اب کیسے گزارے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ سرکار کے سامنے پوچھتے یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ، ہمارے آقا ہم میں سے ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے، کیا حق ہے سرکار بیوی کا؟ سرکار نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ، تم اچھا کھاتے ہو تو ان کے اچھے کھانے کا اہتمام کرنا، وتکسوها اذا اکتسیت، دوسرا حق یہ ہے کہ تم جب پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، عمدہ پوشاک کا انتظام کرنا، خوراک اچھی دینا، لباس اچھا دینا۔ پھر کیا فرمایا؟ قربان جاؤ اللہ کے پیارے حبیب کے ایک ایک فرمان پر، ولا تضرب الوجہ ولا تقبح، فرمایا دیکھو کوئی عورت چاہے وہ حسین ہو کے کالی کلوٹی ہو، وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے چہرے میں کوئی نقطہ نکالا جائے، تان و تشنی کے تیر سے اس کو گھائل کیا جائے۔ فرمایا خبردار اس کے اوپر عیب نہ ڈالنا، تان تشنی کا نشانہ نہ بنانا، تان کے تیروں سے اس کے نازک دل کو زخمی نہ کرنا۔ اللہ نے بنایا ہے جیسے بھی اس کو بنایا ہے، بنانے والا مولا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں ڈھالا ہے۔ ایک مقام کی ایک جگہ میاں بیوی کی گفتگو ہو رہی تھی، بیوی نہایت ہی حسین و جمیل تھی، شوہر انتہائی بد صورت تھے، دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، کہا تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں۔ تو کہنے لگے یہ کیسے؟ کہا ہاں اللہ کی ذات سے امید ہے تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی۔ تو کہا وہ کیسے سمجھایا جائے؟ تو کہا بات ایسی ہے کہ تم جیسی حسین و جمیل بیوی کو اللہ نے میرے لیے رکھ دیا ہے تو میں شکر کرتا ہوں اس نعمت پر، اللہ پاک شکر کرنے والوں کو بھی جنت دے گا، اور مجھ جیسے بد صورت شوہر کے ساتھ زندگی تم صبر سے گزارتی ہو، صبر کرنے والے کو بھی اللہ جنت سے نوازے گا۔ تو فرمایا صابر بھی جنتی ہے، شاکر بھی جنتی ہے۔ دیکھیے خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کے لیے کہاں کہاں کیا کیا کوششیں کی جاتی رہی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب پاک سے پوچھا گیا زوجہ کا حق کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اچھا پہناؤ اور اچھا کھلاؤ، دوسرا حق ہے اور اس میں کوئی عیب نہ نکالنا، اس کو مار کا نشانہ نہ بنانا، ضرب و زدن کی کیفیت کا تصور ہی نہیں کرنا۔ پھر فرمایا ولا تہجر الا بالبیت الا فی البیت، کبھی اگر کوئی سرزنش کرنا ہو، کوئی تنبیہ کرنی ہو، اگر اس کو کوئی اچھی راہ کی طرف لانے کے لیے اصلاح کی تدبیر کرنی ہو تو پھر گھر کے اندر ہی تھوڑا علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے مگر گھر سے باہر نہ نکالنا، اس کو خاندان میں بدنام نہ کرنا، اپنے سماج میں اس کی عیب جوئی کرتے نہ پھرنا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، نکتہ چینی کرنے والے کے لیے بربادی ہے، عیب چینی کرنے والے کے لیے بربادی ہے۔ فرمایا تانا تشنی کرنے والے، نکتہ چینی کرنے والے تباہ و تاراج ہونے والے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے فرمایا۔ تو لہٰذا فرمایا پیارے آقا علیہ السلام اس کا خیال کرنا۔ اب اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے وہ پیارا ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے خطبے میں، اے لوگو فاستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھی تاکید کرتا ہوں، اچھی طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرنا، تاکید حکم کو قبول کرنا
ان لنسائکم علیکم حقا، بے شک تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے، وَلَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، اور تمہارا بھی تمہاری بیویوں پر حق ہے۔ فرمایا اب کیا کیا حقوق ہے، سرکار نے تفصیل بیان فرمائی۔ دیکھو تمہاری بیویوں پر تمہارا حق یہ ہے اللہ یوطئن فروشکم من تکرہون ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون۔ دو باتیں بیان کی پیارے آقا علیہ السلام نے۔ فرمایا ایک تو یہ کہ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ اپنی آبرو کی حفاظت تمہارے لیے کرتے رہنا، اپنے بستر پر تمہارے بستر پر کسی کو روننے نہیں دینا، تمہارے گھر میں کسی کو آنے نہ دینا۔ سرکار نے کتنا نفسیاتی حساس جملہ دیا ہے، سوچیں آپ، غور کریں۔ سب سے پہلا مقصد دنیا میں رشتے نکاح کا یہی ہے کہ پاک دامنی اختیار کی جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نکاح کیوں کیا جائے؟ فرمایا محسنین غیر مسافحین۔ نکاح کے دو مقصد بیان کیے، ایک اس بات کی شکل میں، دوسرا نفی کی شکل میں۔ فرمایا نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک حفاظتی قلعے میں پہنچا دیا جائے۔ محسن کہا، شادی کرنے والے مرد کو محسن، کرنے والی عورت کو محسنہ کہا گیا۔ اس سے آپ دیکھیے تعلق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا یہ اپنی عزت و آبرو کے حفاظتی قلعے میں آ چکا ہے۔ جو حفاظتی قلعے میں آ چکا ہے، ڈاکہ زنی سے محفوظ ہو گیا ہے، لوٹ مار سے محفوظ ہو چکا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا احسان یہ ہے، فرمایا یہ رشتہ احسان والا ہے، سواد سے احسان، سین سے نہیں۔ سین سے احسان کے معنی بھلائی کرنا، سواد سے احسان کے معنی حسین یعنی مضبوط قلعے میں آ جانا۔ تو فرمایا رشتہ نکاح سے آدمی ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے، عورت بھی مضبوط قلعے میں آ جاتی ہے، مرد بھی مضبوط قلعے میں آتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ آبرو کا تحفظ ہو، پاک دامنی نصیب ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ غیر مسافحین، آبرو داغدار ہونے نہ پائے، عزت پامال ہونے نہ پائے۔ تو فرمایا عورت پر تمہارا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنی آبرو کو تمہارے لیے بچا کے رکھے، اپنی عزت پر غیر کی نظر پڑنے نہ دے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور گھر میں کسی ایسے کو جس کے آنے کو تم پسند نہ کرتے ہو آنے کی اجازت نہ دے۔ یہ تمہارے دو حقوق ہے بیان فرمایا۔ اور ان کے تم پر حقوق کیا ہے؟ اللہ اکبر فرماتے ہیں دیکھو ان پر تم اچھا معاملہ کرو، کس میں؟ فی کسوتہن و طعامہن، ان کے لباس میں، ان کے کھانے کا انتظام کرنے میں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بات کرے تو کھانا کھانے کی آتی ہے، لباس پہنانے کی آ رہی ہے، عیب جوئی نہ کرنے کی آ رہی ہے، ان کو اب یہ ساری باتیں کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس سے ان کو سکون ملے گا۔ کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، پہنا انسان کی پہننا اور اس کا مکان، یہ تین بنیادی ضرورتیں ہیں۔ پیارے آقا نے اس پر کیوں جھنجھوڑ کر فرمایا کہ اس کا خیال کرنا؟ اس کے پس منظر میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ لباس ہو، کھانا ہو اور اچھی رہائش ہو، یہ تین باتیں کیوں کر بیان فرمائی سرکار دو عالم علیہ السلام نے؟ کیونکہ اس سے انسان کے ذہن کو سکون ملتا ہے۔ تو سب سے مرکزی پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے ذہنی سکون کا انتظام ہو۔ کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، خواہشات کی تکمیل بھی کرتے ہیں اور دل دکھانے والے جملے بھی کستے جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ حقوق پر کار بند ہونا نہیں ہے، یہ حقوق کو پامال کرنا ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو کھلانے کا انتظام بھی کرتا ہے، اچھا اس کے لیے لباس کا انتظام بھی کرتا ہے، زیورات بھی اس کو جو کہتی ہے اس سے زیادہ لا کر دے دیتا ہے، پھر بھی عورتیں پریشان رہتی ہے، بے چین رہتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ذہن کو سکون نہیں ہے۔ جب بھی بات کرتا ہے تو تان و تشنی کے تیر گھائے سے دل کو گھائل کرتے رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ذہنی آرام بھی ہونا چاہیے، ذہنی سکون بھی ہونا چاہیے۔ عورتوں سے متعلق فرمایا کہ شوہروں کے ان پر کیا حقوق ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے اس کو اپنے فرمان سے بیان کیا۔ المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ پیارے آقا علیہ السلام نے چار باتیں بتائی۔ میری ماں اور بہنوں توجہ کے قابل ہے پیارے آقا کی فرمان کی کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ فرماتے عورت، اب دیکھیے عورت کا میاں بیوی کا ربط و ضبط بیان ہو رہا ہے، تو شروع کس سے ہو رہی ہے گفتگو؟ ہم سمجھیں شوہر کے تعلق سے یہ ہونا، یہ فرماتے ہوں گے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا۔ اذا صلت خمسہا، جب عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے۔ آخر سوچیں تو صحیح، ازدواجی زندگی کے خوشگوار بنانے کے اصول سکھا رہے ہیں اور آغاز نماز سے کر رہے ہیں۔ میرے آقا کی نگاہ مقدس دیکھ رہی ہے شادی کی تقریبوں میں نمازوں کو پامال کیا جائے گا۔ آج دلہن کو سجانے کے لیے، اس کو آج مزین اور آراستہ کرنے کے لیے عصر کا جنازہ ہم نکالتے ہیں، مغرب کا تو کوئی
خیال نہیں ہے، پھر شادی کے بعد گھر آتی ہے، عشاء کا تو تصور ہی نہیں ہے، فجر کو تو اٹھنا ہی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا تم رشتے ازدواج کے موقع پر اپنے قلبی ذہنی نفسی سکون کی خاطر عبادت کو پامال نہ کرنا، پہلا حق یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرے۔ اذا صلت خمسہا، پھر فرمایا وصامت شہرہا، اور اپنے روزوں کا اہتمام کر لے، واطاعت بعلہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کر لے، واحسنت فرجہا، اور اپنی آبرو کی حفاظت کر لے، تو پھر فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حقوق کی بات جہاں بیان فرمائی ہے تو وہاں دونوں کے بھی حقوق بیان فرمائے، ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق کو ادا کرنے کے لیے متوجہ ہونا چاہیے۔ اب کثرت سے جو یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، ناخوشگوار تعلقات جو پیدا ہوتے ہیں، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد اب شریعت کا ہم لوگ کھلواڑ کرتے ہیں۔ طلاق کا واقعہ ہو گیا، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اب دارالافتاء کی طرف رخ کیا جاتا ہے کہ کیا کریں، طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اب نیت وہ کہتا ہے روتے ہوئے کہ میری نیت تو تھی نہیں، بیوی کہتی ہے کہ ہماری زندگی بہت اچھی تھی، بہرحال ایک بات ایسی ہو گئی ہے کہ جملہ کہہ دیا گیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے میری نیت نہیں ہے، یہ کہتی ہے کہ محبت سے ہم رہا کرتے تھے، اب کہتے ہیں کہ بھئی کوئی لکھائی پڑھائی نہیں ہوئی اس بارے میں، زبان سے الفاظ ادا ہو گئے، کوئی ہمارے پاس گواہ بھی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں ہوتی ہے۔ اب شرعی احکام بتانے والے علماء اپنی امانت داری اور ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جب مسئلہ بتاتے ہیں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ شریعت کا دائرہ بہت تنگ ہو گیا ہے، ایسے کٹھن صورتوں میں کوئی رہبری شریعت نہیں کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، معزز خواتین و حضرات، اس میں شریعت پر ہم کو گلا کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا، ہمیں پہلے ہی سے ضابطے بتا دیے گئے۔ آپ دیکھیے، پہلے تو خوشگوار زندگی کیسے گزاری جائے اس کے سنہرے اصول دے دیے گئے، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، عفو اور درگزر سے کام لینا چاہیے، چشم پوشی سے کام لینا چاہیے، اگر کوئی بات اگر بھلی نہ بھی لگے تو ہم کو چاہیے کہ اس کو نظر انداز کر دیں۔ اور خطبہ نکاح کے موقع پر جو آیت پڑھی جاتی ہے، سرکار کی سنت ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضور نے چند آیتوں کو خطبے میں شامل کیا، ان میں ایک آیت یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کہو۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے، شادی ہونے کے بعد، جیسے مغرب کے بعد کی محفل میں ہمارے استاد محترم مفتی اسلام نے فرمایا تھا کہ بالعموم حضرت کا تجربہ نے بیان فرمایا کہ یہ واقعات جو بھی ناخوشگوار پیش آ رہے ہیں، عام طور پر والدین کا اس میں زیادہ کردار ہو رہا ہے۔ تو وجہ کیا بنتی ہے آپ دیکھ لیجیے، بہت ہی تمناؤں آرزوؤں کے ساتھ بچے کی شادی کر کے لائے، اب اس کے بعد صبح بے انتہا محبتوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں، تو شیطان تو کوشش کرتا ہے دونوں میں جدائی ڈالنے کی۔ اب بہت زیادہ چاہنے اگر لگتا ہے تو وہاں سے خسر پسر شروع ہو جاتی ہے کہ بالکل اب ایسا ہو رہا، بیوی کا دیوانہ ہی بن گیا، تو اب تو پٹو بن گیا، یہ بن گیا وہ بن گیا۔ اب اس کے بعد مختلف انداز سے اس کی تعبیر شروع ہو جاتی ہے، اب اس کے سامنے کچھ بات، اس کے سامنے کچھ بات۔ اب یہ بیچارہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ والدہ یا بہن بیوی کے تعلق سے کچھ منفی نظریہ رکھتی ہے تو پہلے سمجھانے کی کوشش کرتا، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو کہتا، بیوی سے کہتا، بھائی دیکھو ہمارے امی بولے آپ ایسا کرے کرتے، ہماری بہن صاحبہ بول رہے تھے آپ ایسا کیے کرتے، بیوی کچھ بولتی، نہیں جھوٹ بول رہے ہو۔ اب اس کے بعد ارے امی ایسا بولے، آپ میں پوچھا انہوں ایسا نہیں کرے کرتے، ایسا ہوا کرتے۔ اب یہ کتے کی بنیاد پر ادھر ان کا دماغ خراب، ادھر ان کا دماغ خراب، اور سمجھتے کیا ہے، میں وہی بات بولا جو بیوی بولی تھی، امی سے کیا کہا، بیوی کی بات جو کی تو بیان کیا، اس میں اپنے سے کچھ بھی اضافہ نہیں کیا، اور ماں نے جو کہا وہ بیوی کو سنایا، بہن نے جو کہا وہاں پہنچایا۔ اور بیوی صاحبہ بھی کیا کرتی ہے، میکے کو جاتے ہی اب وہ سارا جو کچھ بھی ہوا سو واقعہ ہے وہ سنانے کے لیے بے چین ہوتی ہے۔ رات گزرنے کا موقع ملا تو سمجھو وہ پوری فائل کھل جاتی ہے، ایسا ہوا ویسا ہوا، ساس ایسی، فلاں ویسے، یہ ایسے۔ اب ہمیں قرآن نے کیا سمجھایا وہ دیکھ لیجیے، جو ہو گیا اس کو بیان کرنا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ دیانت داری ہے، صحیح بات جو ہوئی بتا دینا یہ دیانت داری ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو آیت کریمہ نازل کی ہے اور جس کو سرکار نے خطبہ نکاح میں شامل کیا، اس میں قولوا قولا صحیحا نہیں ہے، قولوا قولا سدیدا ہے۔ صحیحہ میں سدیدہ میں فرق ہے۔ صحیح کا مطلب کیا، آپ نے کسی کو کچھ کہا اور آپ جا کر اس کو کہہ دیے بھائی فلاں نے آپ کو یہ کہا ہے، کہہ دیے تو بات تو صحیح ہے یہ، مگر سدید نہیں ہے۔ سدید ہے تسدید سے، تسدید کہتے ہیں ٹھیک کرنے والی بات، سدھارنے والی بات۔ تو جو آپ بات کو نقل کر دیں گے، بات تو ٹھیک نقل کی ہے آپ، جو بچی بولی وہی نقل کی ہے، جو والدہ بولی وہ اس کے سامنے بیان کی ہے، بات تو صحیح کہے، اس سے تعلقات خوشگوار نہیں ہوتے، ناخوشگواری میں بدل جاتے ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا، تعلق کو ٹھیک کرنے والی بات بیان کرو کہا، یعنی اس بات کو لے کر آگے نہ پہنچو
بلکہ ایسی حکمت والی پالیسی اختیار کرو جس سے تعلقات سدھر جائیں، خوشگوار فضا بن جائے۔ والدہ سے کچھ کہہ دو کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر ایسا مزاج ہے تو میں اس کو سنبھال لوں گا، میں نصیحت کر دوں گا۔ بہنیں بھی ہماری ہے، ہر ایک کا مزاج مختلف ہے، چلو ایک ایسا مزاج ہے اس کو کسی نہ کسی انداز سے ہم تربیت کر کے ٹھیک راہ پر لا لیں گے۔ اس سے یہ کہہ دو کہ والدہ ہے، بزرگ ہے، بڑی عمر کی خواتین ہے، اگر کچھ ایسی بات بھی کہہ دے تو اپنے ماں کے مقام کے درجے میں ہماری والدہ کو بھی سمجھتے ہوئے لے کے چلو۔ بہرحال اس طرح حکمت والے اسلوب کو اختیار کر کے خوشگوار تعلقات بنا سکتے ہیں۔ قرآن نے اس کے لیے کہا قولوا قولا سدیدا، تعلقات کو سدھارنے والی بات کہو، فرمایا۔ اور جہاں پر سمجھتے ہیں کہ نہیں جو ہوا وہی سنا دینا بچے کو، حضرت جیسے فرما رہے تھے باہر یہاں رہتے ہیں محترم اور وہاں سے شکایتیں موصول ہوتی ہیں مسلسل، ایسا کی ویسا کی، اور اسر سے یہاں سے یہ بات جب فون پہ کرتے ہیں تو یہ جو کچھ بھی کہتی ہے وہ شکایتیں وہاں پہنچا دیتے ہیں، تو ذہن میں انتشار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا بات کہنے کی بھی اگر ضرورت محسوس کرو تو سدید بولو، پہلے تو کہنے تک بات ہی نہ آئے، کیونکہ لباس ہے عیب کو چھپا دو، وہی نظر انداز کر دو، اپنی بھی کمزوریوں کو دیکھ لو۔ دکھی خود کو جب اپنی خبر، دیکھتے تھے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنی برائیوں پر نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ خود اپنی برائیوں کو بھی دیکھا کرو، اپنے عیبوں کو بھی تلاش کیا کرو۔ من ابصر عیب نفسہ عمی عن عیب غیرہ، جو خود اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے دوسرے کے عیبوں سے اس کی نگاہ اندھی ہو جاتی ہے، دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے۔ پہلے تو یہ کرنا چاہیے، اگر ضرورت ہے تو تعلقات کو ٹھیک کرنے والی بات کہنی چاہیے، اور وہ بھی کیسے؟ اب قرآن میں اللہ نے اس کے اسلوب دے دیے، اصول دے دیے۔ کیا فرمایا؟ پہلے تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ یہاں بھی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، اسلام کے تعلق سے بدگمانی پیدا کی جاتی ہے۔ دیکھو جی، عورت پر شوہر کو حاکم بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، اب تو یہ مغلوب ہے، محکوم ہے، بالکل قید و بند کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی زندگی بسر کرنی ہے۔ جی ایسا نہیں ہے۔ شوہر کو جو قوام کہا گیا ہے اس کے اندر دو پہلو بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے ذہنی طور پر اس کے اندر جو تدبیر کی صلاحیت رکھی ہے وہ غیر معمولی رکھی ہے، اور انسان بھی دیکھتا ہے، آج سائنس بھی تحقیق کر کے اس بات کا سراغ لگا چکی ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے اس کا جو سائز، مرد کے دماغ کا جو سائز ہے، عورت کے دماغ کا جو سائز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں کا جو دل ہے اس میں بھی سائز کا قدرے فرق ضرور ہے۔ آپ دیکھیں طبی اعتبار سے تحقیق کر لیں، آج کے مشاہدات بھی اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کے اعتبار سے کچھ فضیلتیں، کچھ برتریاں بابین رکھی ہے، مگر یہ درجے آخرت کے مرتبے کی بات نہیں ہے۔ ایک ان کے تخلیق میں یہاں تھوڑی سختی رکھی ہے، سختیوں کو جھیلنے کی صلاحیت زیادہ رکھی ہے، اور اس کے اندر طبیعت میں اس کے نزاکت رکھی ہے۔ اور نزاکت رکھنا بھی عورت کے لیے کمزوری کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر گھر میں بچہ روتا ہے، رات میں شوہر بھی سو گیا، بیوی بھی سو گئی، چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو پہلے آنکھ شوہر کی نہیں کھلتی ہے، بیوی کی کھلتی ہے، باپ کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، ماں کی کھلتی ہے۔ طبیعت میں کیا ہے، اس کے تحمل کی صلاحیت نہیں ہے، جیسے ہی آواز آتی بے قرار ہو جاتی ہے۔ اور یہاں کیا ہے، لائٹ لینے کی عادت ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تو ایک مزاج اللہ نے اس کا بنایا، کیوں بنایا؟ اگر وہ مزاج نہیں ہوتا تو بچے کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اللہ پاک نے دودھ اس کے لیے رکھا ہے، اس کے بدن کے اندر دودھ کا چشمہ جاری کیا اس بچے کے لیے۔ اگر اس کی آنکھ نہ کھلتی تو بچہ پیاسا مر جاتا، بھوکا مر جاتا، تو اس کے اندر وہ کیفیت رکھی ہے۔ تو نسوانی اعتبار سے اس کے بدن میں جو نزاکت ہے یہ اس کے کمال کی دلیل ہے۔ اور مرد میں ایک درجہ تحمل کی صلاحیت دی ہے، سختیوں کو، مشقتوں کو جھیلنے کی صلاحیت دی ہے۔ اس اعتبار سے اب بتائیے کہ کس کو ذمہ دار بنانا چاہیے تھا؟ بھئی کوئی نہ کوئی ادارہ ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا ایک بڑا تو ہونا ضروری ہے۔ سربراہ کیوں ہوتا؟ انتظام کو سنبھالنے کے لیے ہوتا۔ نہیں سب ایک ہی لیول کے ہیں بولے تو پھر کس کی بات پر آپ چلیں گے؟ انتظامی اعتبار سے کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہونا۔ آج چھوٹا مدرسہ بھی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک مدیر رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ایک بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، وائس چانسلر رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا سربراہ رہتا ہے، ریاست کا کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے، مملکت کا کوئی نہ کوئی حاکم ملک ہوتا ہے۔ تو آپ جیسا دنیاوی اعتبار سے ایک انتظامی ذمہ داری کے طور پر مدبر، نگہبان بناتے اللہ نے شوہر کو۔ گھر کو ایک ریاست کا درجہ دے دیا، گھر بھی ایک ریاست ہے، گھر بھی ایک ادارہ ہے، ایک مملکت ہے، کیونکہ وہاں سے بچوں کی پرورش ہوگی تو پھر وہی قوم و ملت کے لیے معمار بن کے نکلیں گے۔ تو اس کو بھی ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ شوہر کو اس کا نگران بنا دیا، اور اس کے اوپر ذمہ داری ایک عائد کر دی کہ کھلانا تیرا کام۔ بیوی مالدار بھی ہوگی تو کھلانا شوہر کی ذمہ داری ہے، اگر وہ سرمایہ دار بھی ہوگی تو خرچہ کرنا اس پر اس کے ذمہ لازم کر دیا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دو وجوہات بیان کی۔ ایک تو یہ کہ طبعی طور پر مرد میں کچھ ایسی طاقتیں تھی جو عورت کے بالمقابل زائد ہے،
اور وہ طاقتوں کی وجہ سے بیرونی کاموں سے وہ نمٹ لیتا ہے اور اندرونی ذمہ داری اس کے حوالے کر دی. یہ طبعی نظام ہے اللہ پاک کا. اس وجہ سے اب اس کو باہر کی ذمہ داریاں بھی دے دیتے تو بیچاری پر ظلم ہوتا تھا. بچوں کو دودھ پلانا بھی وہی، 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف گوارا کرنا بھی وہی، کمانے کے لیے نکلنا بھی وہی. تو صنف نازک پر ظلم ہوتا تھا. رب کریم کی رحمت نے گوارا نہ کیا اس پر زیادتی ہو، اس لیے ذمہ داری اس کے ہاتھ میں دے دی. اس کو کہا کہ تم آرام سے رہنا، بیٹی ہے تو باپ تم پر کھلائیں گے، بہن کی حیثیت سے تو بھائی خرچ کریں گے، جب شادی ہو جائے تو شوہر خرچ کریں گے، کسی وجہ سے خدا نخواستہ طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے پلٹ کر آ جائیں گے تو تمہارے خاندان کے ذمہ دار تم پر خرچ کریں گے. ہر حال میں تم پر خرچ کوئی اور کرے گا، تم کو اپنے طور پر اپنے خرچ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس اعتبار سے اس کو حاکم یعنی ذمہ دار نگہبان بنایا. اب اس کے بعد فرمایا فالصالحات قانتات، نیک بیویاں کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا قانتات، اللہ کے احکام کی تابعداری کرنے والی ہے. حافظات للغیب، پوشیدہ چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے. قرآن نے اس کے لیے کیا لفظ کہا؟ للغیب کہا. قربان جاؤ، قرآن کا کیسا ادب ہے، کیسا اسلوب ہے. اس کے آبرو کے لیے کھلا لفظ ذکر نہیں کیا، للغیب کہا. وہ جو غیب کی چیز ہے اس کو اپنے بچانے والی ہے، اپنی آبرو کو اغیار کے سامنے ظاہر کرنے والی نہیں ہے. یہ خوبیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا اگر کسی وجہ سے بیویوں میں ان خوبیوں کا فقدان نظر آئے اور اگر وہ نافرمانی پر آمادہ ہو جائیں، اگر سخت کلامی سے پیش آ رہی ہو، شوہر کی کوئی قدر و قیمت اس کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ حقوق زوجیت کے لیے بھی وہ اس کو مشکلات میں ڈال رہی ہو، تو اب کیا فرماتا ہے قرآن سنیے. یہ نہیں ہے کہ طلاق دو اور اس کو گھر سے باہر نکال دو، یا فوراً اگر بیوی آج کوئی سخت کلامی سے پیش آئے تو نکلتے ہی کیا ہوا صاحب، چہرہ آپ کا بدلا ہوا ہے، جی کیا کرتے آج گھر میں جھگڑا ہو گیا. یہ کام کرنے والے کبھی زندگی کو خوشگوار بنا ہی نہیں سکتے. فرمایا وہ گھر کی بات گھر میں بھول جانا، گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں جانا. فرمایا کیا کرنا؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر اپنی بیویوں کے بارے میں تم کو اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ نافرمانی پر اتر گئی ہے، بغاوت کر رہی ہے، تو پہلا کام یہ ہے کہ ان کو نصیحت کر لو. اب پہلا قرآن نے جو آپشن دیا ہے وہ عظوہن، نرمی سے سمجھانے کا ہے. اب کون اس پر عمل کر رہا ہے مجھے بولیے؟ پہلا آپشن اس کو اختیاری نہیں کرتے، بس اس اختیار کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کو تو سمجھتے نہیں. آخری صورت یہ ہے کہ مارو اور اس کے بعد چھوڑ دو، لے جاؤ محکمے میں چھوڑ دو، یا اس کے پاسپورٹ کو ضبط کر کے رکھ لو، جانے ہی نہیں دینا اس کو. اب تو کسی طرح سے وہ چھٹکارا پا ہی نہیں سکتی، کیونکہ بیوی ہے. نہ تو طلاق دیں گے، نہ خلا منظور کریں گے، نہ اس کا پاسپورٹ حوالے کریں گے کہ وہ اپنے ملک کو چلے جائے، محکمے کو جائے. یہ صورتحال ہو رہی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ نصیحت سے کام لو. اور جب نصیحت کا حکم دیا تو اس کا مطلب نصیحت یقیناً اثر انداز ہوتی ہے. اگر سنجیدگی سے سمجھائے تو دل پر اثر ہوگا. تو سمجھانے میں ہمارے اخلاص ہونا چاہیے. پہلا کام یہ لیا. اس کے بعد اگر سدھار نہ پیدا ہو تو دوسرا حکم دیتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. ایسا کرو کہ نفسیاتی مار ان پر پڑتی ہے کہ شوہر جو محبت کے ساتھ گھر میں بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کو قائم رکھتا ہے اس سے تھوڑا سا کنارہ کش ہو جائے، گھر کے باہر نہ نکالے، بستر میں علیحدگی اختیار کر لے. جب ایک شریف عورت شوہر سے اتنی روگردانی کو محسوس کرے گی تو اس کا دل کا آبگینہ چور چور ہوگا. فوراً وہ اپنے عمل کی اصلاح کر کے پھر وہ سدھار کی طرف آ جائے گی. تو دوسرا آپشن یہ دیا کہ تھوڑا سا بستر میں علیحدگی اختیار کی جائے. اس کے بعد ابھی گھر کے باہر کراس جانا ہی نہیں ہے، گھر کے اندر کی تربیت بتا رہا قرآن. پھر اس کے بعد فرمایا اگر اس سے بھی کام نہ چلے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی تنبیہ کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کیسا؟ مسواک یا مسواک جیسی چیز سے ہلکی سی تنبیہ. مسواک سے کتنی مار پڑتی ہے، کوڑا نہیں برستا. قربان جاؤ، اللہ کے پیارے حبیب نے بیویوں کے ساتھ یہ تعلیم دی ہے. اور غلاموں کے بارے میں تو یہاں تک ہے ایک صحابی اپنے کسی خادم کو مار رہے تھے، سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرو. فوراً وہ مڑ کر دیکھے تو حضور پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں. عرض کرنے لگے کم اعفو عن الخادم، میرے آقا میں خادم کو کتنی غلطی پر معاف کروں. پہلے تو سرکار نے فرمایا جتنا تم خادم پر اختیار رکھتے ہو اللہ اس سے بڑھ کر تم پر اختیار رکھتا ہے. تمہاری غلطی کتنی نہیں ہو رہی ہے، اللہ پاک تم کو اگر گرفت کرتا تو تم بچ سکتے تھے، تو پھر اس کی غلطی پر کیوں اتنی باس پرس کر رہے ہو. پھر کہنے لگے میرے آقا میں معاف کرنا چاہتا ہوں، کتنے مرتبہ معاف کروں؟ سرکار نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے تو بھی معاف کرتے چلے جاؤ. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ آپ دیکھیے سرکار نے خادموں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کی تعلیم دی ہے. اور بیویوں کے لیے فرمایا کہ ہلکی سی تنبیہ، وہ بھی مسواک جیسی چیز سے جس سے چوٹ بھی نہ آئے، مار بھی نہ پڑے، صرف ایک. اور یہ جب قرآن نے کہا ہے تو اس میں اثر ہوگا. ہم سمجھتے بھی مارنا وہ بھی مسواک سے کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اجی اللہ کے کلام پر یقین دل میں پیدا کر کے اختیار تو کرے، دیکھیں اس کا اثر کیسے نہیں ہوتا. اتنی چیز ہے اس کے دل پر انقلاب پیدا کر دیتی ہے. ایک کے بعد دیگرے 3 آپشن دے دیے.
پھر اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات کو مان لے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کوئی اور راستہ اختیار نہ کرنا، اس کے بعد کچھ اور اقدام نہ کرنا۔ اب یہ نہیں کہ بھائی بیوی ایسا بولی تھی، خیر سمجھایا وہ سمجھ گئی، اب سناتے پھر رہے ہیں خاندان میں، نہیں، بھول جانا اس داستان کو، مٹا دینا اس قصے کو، قلم عفو پھیر دینا، اس کا کوئی دماغ میں بھی خیال نہیں لانا، زبان پر بھی کوئی الفاظ ادا نہیں کرنا، خاموش ہو جانا، ختم ہو گیا۔ اگر یہ تین آپشن سے بھی کام نہ چلے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا عدالت جائے، کورٹ کچہری کو جائے؟ فرمایا نہیں، ابھی خاندان کے اندر ہی بات رہنا چاہیے۔ تمہاری بیوی ہے، تم اس کے شوہر ہو، اگر بات نہیں بن رہی ہے، تعلقات بہت زیادہ ناخوشگوار ہو رہے ہیں، سمجھانے سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، اور ہلکا سا بستر میں علیحدگی سے بھی کچھ کام نہیں چل رہا ہے، ہلکی سی تنبیہ بھی کارگر نہیں ہو رہی ہے، تو فرمایا ایسا کرو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ابھی عدالت کی چکر نہ کاٹو، وکیلوں کو ناجائز پیسے مت کھلاؤ۔ فرمایا انصاف، عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ انصاف، انصاف بولے تو ان بھی صاف ان بھی صاف، انصاف کو تصور ہی نہیں ہے، انصاف انصاف، انصاف کا کوئی تصور نہیں ہے، تو کس عدالت میں انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے جانا چاہتے ہو؟ فرمایا ایسا کرو کہ خاندان کے ایک حکم کو لے لو جو شوہر کی طرف سے ہو، ایک بیوی کے خاندان سے کوئی حکم ہو جو فیصلہ کرنے والا ہو۔ حکم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حکمت ہو، حکم حکمت سے ہے، یعنی وہ نہیں ہے جو شدت سے بات کو منوائے، وہ جو حکمت کے ساتھ جب بولے تو حکمت والے الفاظ اس کی زبان سے ادا ہو۔ جیسے ہمارے شیخ الجامع بات کرتے ہیں تو حکمت والے موتی ٹپکتے ہیں، یہ لگتا ہے کہ گوہر آبدار نمودار ہو رہے ہیں، حکیمانہ اسلوب سے بات سمجھائی جائے تو تدبیر ہو، تدبر ہو، فہم کی گہرائی اور گہرائی سے اللہ نے نوازا ہو، اور جس کو حکمت مل گئی سمجھو فقد اوتیا خیرن کثیرا، خیر کثیر اس کو مل گئی۔ میں کوئی مبالغہ آمیزی کے طور پر نہیں عرض کیا ہوں، کیونکہ ایسے واقعات جب آپ کے پاس رجوع ہوتے ہیں تو آپ حکیمانہ انداز سے وہی مسئلے کا حل کر دیتے ہیں، نہ طلاق کی بات ہوتی ہے نہ خلا کی ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آتے ہیں کہ نہیں مفتی صاحب اب تو میں اس کو رکھنے کو تیار نہیں، میں رہنے کو تیار نہیں، لڑنے کے ٹینشن اور الجھن میں آتے ہیں، مفتی صاحب کا اسلوب ایسا ہوتا ہے کہ بحمداللہ تعالی بات رفع دفع ہو جاتی، دونوں مسکراتے ہوئے خوشگوار تعلقات کا عہد کر کے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، قرآن نے کہا ہے حکم ہونا چاہیے، حکمت والا شخص ہو، علم بھی ہو حکمت بھی ہو، علم سے کام نہیں چلتا، علم کے ساتھ حکمت ضروری ہے۔ سرکار صرف معلم علم کے نہیں تھے، معلم علم ہی کے نہیں آقا، علم اور حکمت کے ہیں، علم بھی عطا کرتے ہیں، حکمت بھی عطا فرماتے ہیں، تو حکمت کے ساتھ سمجھانے والا کوئی حکم چاہیے۔ اب اس کے بعد ان کا کام کیا ہوگا؟ ادھر سے ایک پنچ ہو، ادھر سے ایک پنچ ہو، اب اس کے بعد انہوں کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے۔ تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان یریدا اصلاحا، اب دونوں حکم اگر نیت رکھتے ہیں معاملے کو سدھارنے کی، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ اپنے کرم سے ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اب آپ دیکھیے قرآن کیسا پیارا اسلوب اختیار کیا، دونوں کا اختلاف دور ہوگا کب؟ جب کہ اخلاص کے ساتھ اقدام کیا جائے۔ اگر بعد میں تعلق خوشگوار پیدا نہ ہوئے تو سمجھنا ہماری نیتوں میں کوئی کھوٹ ہوا ہوگا، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اگر چاہیں یہ اصلاح کے لیے کوئی شکل بن جائے، اللہ پاک شکل پیدا کر دے گا۔ اب جب موافقت پیدا ہو جائے گی تو بات ختم، نہ کورٹ کو گئے نہ کچہری کو گئے، نہ لوگوں میں آئے نہ سوسائٹی میں گئے، کہیں بھی نہیں گئے، بس خاندان کے بزرگوں کے ساتھ مسئلے کا حل ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اگر یہ بھی کارگر نہ ہو، آپ بتاؤ اس کو کوئی اختیار کرتا ہے؟ شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو یہ سارے مرحلوں سے گزرنا ہے، نہ بیوی کو پتا ہے۔ ہم تو ان کو دنیا سکھا رہے ہیں لیکن اخلاق نہیں سکھا رہے ہیں، جو چیز سکھانے کی ہے وہ نہیں سکھاتے ہیں۔ فاروق اعظم کے زمانے میں اگر کوئی تجارت کرتا تو پہلے پوچھتے بتا حلال و حرام کے مسائل کو جانتا ہے، خرید و فروخت کے اصول کو جانتا ہے تو ٹھیک ہے کہتے، ورنہ کوڑا مارتے، کہتے تجھے اسلام کے تجارتی اصول کا علم نہیں ہے، کس طرح بیع و شراء کرتا ہے، کہ حلال و حرام میں فرق نہیں کر کے میدان میں اترا ہے تجارت کرنے کے لیے؟ نہیں۔ پھر فرماتے عشاء کے بعد سارے تاجروں کو جمع کرتے، بیٹھو ایک معلم کو مقرر کرتے، ان سے اصول تجارت کو سیکھو۔ تو اسلام ہر اس راستے پر چلنے سے پہلے اس راستے کی جانکاری کا علم دیتا ہے۔ تو جب نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کیا سکھانا چاہیے؟ آج کل تو ایسے واہیات قسم کے سیڈیز نکل گئے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے جنسی تعلق کو استوار کرنے والی چیزوں کا اندازہ کی حاصل کیا جا رہا ہے۔ العیاذ باللہ، کہاں اخلاق کی حدوں کو پھان چکے ہم لوگ۔ ہمیں تو فرمایا گیا کہ نکاح سے پہلے ازدواجی تعلقات کو خوشگوار بنانے کے، اور اگر کسی وجہ سے نا اتفاق کیا جائے تو کیا کیا جائے، اس کے اصول سکھائے جائیں۔ ہے کوئی سیکھنے والا؟ نہیں سیکھتے ہیں، آخری اقدام کرتے ہیں، پھر روتے ہیں کہ اسلام بڑا سخت قانون طلاق کا رکھا ہے۔ اجی طلاق کی بات ابھی تک تو اسلام کیا ہی نہیں ہے، کہا بس اس طرح سے بات کر لو، معاملے کو رفع دفع کر لو، طلاق کی بات کرتے ہی کیوں ہو، سوچتے ہی کیوں ہو؟ ساری صورتیں ناکارگر ثابت ہو جائے، اب کیا کرنا؟ یہودیوں کی طرح نہیں ہے تڑپتے رہنا،
عیسائیوں کی طرح ایسے بے چین رہ جانا ہندوؤں کی طرح نہیں ہے، نہ تو جاہلیت کے دور کی طرح ہے کہ بیوی کو طلاق دینا اور اس کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے پھر لوٹا لینا، پھر لٹکا کے رکھ دینا بیچاری کو، نہ ازدواجی تعلق ادا کر رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے، بس وہ پریشانی میں رہتی ہے، اپنے جنسی حق کے نہ پانے کی وجہ سے کرب کی زندگی بسر کرتی ہے۔ ایسا بھی نہیں رکھا، اور یہودیوں عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرح نہیں رکھا کہ کوئی تصور میں زندگی بھر ایسے ہی گزارو، تکلیف میں کرب میں رہ جاؤ، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑی جہنم بن جائے گی زندگی۔ اب فرمایا کہ آخری صورت میں اگر کوئی شکل نہیں بن سکتی ہے تو پھر عورت کو شوہر کے ظلم کا نشانہ بنا کے رکھنا چاہیے۔ کیا بولیے؟ اب قانون اسلام کا سمجھنے سے پہلے اپنے ضمیر سے پوچھو، زندہ ہے تو اے ضمیر بتا، ایک عورت پر شوہر کی زیادتی بے انتہا ہو رہی ہے، اب اس کے بعد ساری نصیحتیں کارگر کچھ بھی نہیں ہوئی، آخری پنچ کی جو بھی بیٹھک تھی وہ بھی کارگر نہیں ہوئی، ظالم ظلم کر رہا ہے، یہ عورت کے اوپر سے زیادتی ہٹانا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں ویسے ہی رہنا چاہیے کہا جائے گا۔ اب کہا جائے گا ٹھیک ہے علیحدگی کی شکل رکھتے ہیں طلاق کی شکل میں، مگر پھر کہا طلاق دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ جانا، 100 مرتبہ سوچنا، کیونکہ طلاق وہ چیز ہے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ غضب منہ الرب واہتز منہ العرش، اللہ کا عرش لرز جاتا ہے طلاق سے۔ عرش کیا ہے؟ پوری کائنات میں عرش سے بڑھ کر کوئی ہے؟ قرآن میں ہے رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے اللہ پاک، تو عرش سب سے بڑی عظیم مخلوق ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام تو ساری کائنات میں سب سے بڑی شان والے ہیں، دیگر مخلوقات میں عرش عظیم ہے، تو فرمایا کہ وہ عرش کب ہلتا ہے؟ طلاق کی بات آتی تو ہلنے لگتا ہے، لرزتا ہے عرش۔ فرمایا غضب خدا کا نازل ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہے فرمایا۔ اب اس کے بعد پھر اگر کوئی شکل نہیں بن سکتی ہے تو کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے جیسی بھی حالت میں ہے طلاق دے دو، نہیں کہا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ اب قرآن کا اسلوب بھی دیکھو، طلاق کی بات آئی تو یہ نہیں فرما رہا ہے میرے نبی ایسا کریں، طلاق ایسا دیں، یا ایھا النبی اپنے نبی سے خطاب کیا۔ اب نبی سے خطاب کیا یا ایھا النبی، قرآن سے پوچھو کیا آتا ہے اس کے بعد؟ حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، کا واحد کا صیغہ ہے، قل واحد کا صیغہ آپ کہہ دیجئے کیجئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک، یہ قرآن میں ہے۔ اب یہاں یہ اسلوب نہیں ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم، اے نبی کے بعد اب طلقتم جمع کا صیغہ آ رہا ہے، خطاب اپنے نبی سے ہے، نبی ایک ہے، طلاق کی بات آتی ہے تو نبی کی طرف نسبت نہیں کرتا ہے، اے امتیو تم طلاق دینا چاہو، اے امتیو تم اگر طلاق دینا چاہو، تو طلاق کی نسبت اللہ نے اپنے نبی کی طرف نہیں کی ہے، یہ بتانے کے لیے آخری حل ضرور ہے، پھر بھی ناپسندیدہ ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کو میرے نبی کی طرف منسوب کر دوں، اس لیے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہوں میرے نبی اپنے امتیوں سے کہہ دیں بادل ناخواستہ طلاق دینا چاہو تو عدت کا لحاظ کرتے ہوئے طلاق دے سکتے ہو۔ اب یہ انداز دیکھو، علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں اللہ نے طلقتم کہا نبی کے لفظ کے بعد، طلقتا نہیں کہا، یہ بتانے کے لیے کہ طلاق معیوب ہے، اور معیوب چیز کی نسبت اپنے حبیب کی عظمت شان کے لیے کرنا پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا اس سے بھی ہمیں بتایا کہ طلاق اقدام کرنا اچھا ہے، کیا سوچ لینا چاہیے۔ دیکھیے آپ قرآن کیسے انداز میں تفہیم کرا رہا ہے۔ پھر فرمایا اب اگر آخری نوبت آ جائے تو کیا کرنا؟ فطلقوهن لعدتهن، ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے طلاق دینا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کو ناپاکی کے زمانے میں طلاق نہیں دینا، جب وہ حاملہ ہو تب طلاق نہیں دینا۔ کیوں؟ ناپاکی کا زمانہ ہوتا ہے تو طبعی طور پر شوہر کا بیوی کی طرف میلان نہیں ہوتا ہے، تو اب کہیں طلاق کا سبب وقتیہ تمہاری نفرت نہ بن جائے، عارضی طور پر تمہاری دوری نہ بن جائے، اس لیے ناپاکی کے پیریڈ میں نہ دینا، حمل کے زمانے میں نہ دینا، کیونکہ حمل کے زمانے میں پھر بھی اتنا میلان نہیں ہوتا۔ اگر ویسی صورت میں طلاق دو تو پھر 9 مہینے تک اس کو عدت میں رہنا پڑتا، اس بیچاری پر ظلم ہوتا۔ طلاق تو ایک مشکل سے چھٹکارے کے لیے رکھی گئی ہے، اس پر ظلم کے لیے تو نہیں رکھی گئی ہے، لہٰذا حمل کے زمانے میں نہ دینا، ناپاکی کے زمانے میں نہ دینا۔ پھر کب دینا؟ پاکی کا ایسا زمانہ ہو کہ جس میں میاں بیوی نے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ سرکار نے حضرت عبداللہ بن عمر کی نسبت فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا، ایسے پاکی کے پیریڈ میں دے سکتے ہو جس میں دونوں میں قربت نہ ہوئی ہو۔ کیوں ایسا فرمایا؟ اس لیے کہ پہلے تو پاکی کا زمانہ ہے، میاں بیوی میں اگر تعلق نہیں پیدا ہوا ہے تو طبعی کشش چاہتی ہے کہ طلاق ہی نہ دی جائے، کیونکہ ازدواجی تعلق استوار کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایسی حالت میں طلاق کی طرف ذہن نہیں جاتا بلکہ وہ سدھار کی طرف اپنے آپ کو لے جاتا ہے۔ تو فرمایا پاکی کا وہ زمانہ جس میں دونوں میں قربت نہ ہوئی ہو، طلاق ایک دے سکتے ہو، اگر دے دیے
تو ایک دینا، پھر اب اس کے بعد اقدام نہیں کرنا، خاموش رہ جانا۔ پاکی کا زمانہ ہے، طلاق جیسے ہی شام میں ہوتی ہے صبح میں دونوں کے دل میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ آج ہمارے حضرت شیخ الجامع جلوہ فروز ہیں، 90% واقعات ایسی آتے ہیں دارالفتہ میں۔ کیسے آتے کہ جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، طلاق ہو گئی، رات میں ہوتے ہی صبح میں آتے مفتی صاحب شیطان بہکایا جی، کیا کرنا، زبان سے الفاظ طلاق نکل گئے، اللہ گواہ ہے دل میں نیت نہیں تھی، اللہ دل کا حال جانتا مفتی صاحب، دل میں طلاق کا کوئی ارادہ نہیں تھا، زبان سے نکل گیا، وہ سمجھا رہا تھا نہیں سمجھ رہی تھی، زیادتی پر وہ آ گئی، آخر میں بولا نہیں سمجھی، بہرحال نکل گیا، دل میں نہیں تھا۔ تو لہذا شریعت کا حکم اس میں کیا ہے، طلاق واقع ہو جاتی، جی نہیں مول صاحب دل میں نہیں تھا، اللہ دل کا حال دیکھتا۔ تو مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مفتی صاحب بولیں گے کہ دل میں محبت ہوتی تو عداوت کی بولی کیوں بولتے، طلاق ہی کا لفظ کیوں نکلا، کوئی اور لفظ بھی نکل سکتا تھا، نہیں میں ارادہ نہیں کیا، تو پھر بیوی کو کیوں بولے، کبھی بہن کو بھی بول سکتے تھے، ماں کو بھی بول سکتے تھے، تو بیوی ہی کو اس لیے بولے کہ طلاق سے ہی جدائی ہوتی ہے یہ پتا ہے، اور بیوی ہی کی ہوتی ہے یہ بھی پتا ہے، ورنہ دیوار کو بول سکتا تھا تجھ کو طلاق، لاؤڈ اسپیکر کو بول سکتا تھا تجھ کو طلاق، تو سمجھتا ہے کہ طلاق کا لفظ ہے اور بولتا ہے یہ طلاق دینے کے لیے ہی۔ اب دارالفتہ میں آ کے مفتی صاحب سے کہتا ہے کہ میرے دل میں نہیں تھا، تو مفتی صاحب یہی کہیں گے گلاس میں اگر پانی رہتا تو دودھ تو نہیں نکلتا، پانی تھا تو پانی نکلتا، دودھ رہتا تو دودھ نکلتا۔ اب دل کا حال اللہ جانے، ہم تو دلوں پر حکمرانی نہیں کرتے، زبان سے الفاظ جو ادا ہوتے اس پر حکم بتاتے ہیں، اگر تم نے یہ کہا ہے تو طلاق واقع ہو گئی۔ تو رات میں ہوتے ہی صبح میں بے چین، تو انسان کے نفسیات ہے کہ غلطی کے بعد طلاق دیتے ہی پریشان ہو جاتا، بیوی فوراً کہتی اجی اب وہ غلطی کو میں مان لیتی، اصلاح کر لیتی، یہ کہتا ٹھیک ہے۔ اب جب یہ صورت آتی ہے اور آ بھی رہی ہے تو اللہ پاک کی شریعت نے کیا قانون دیا کہ ایسا کرو کہ پاکی کے زمانے میں صحبت کیے بغیر ایک دے دو، اس کے بعد صبح میں جیسے شرمندگی ہوئی تم کو کہیں دارالفتہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، مفتی صاحب کے پاس جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی تم کہہ دو کہ میں تم کو لوٹا لیا تو وہ تمہاری بیوی، تم اس کا شوہر ہے۔ صرف ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ لوٹا لینے کا آپشن ہے، بغیر نیا نکاح کیے کہ وہ بیوی بن سکتی ہے یا شوہر بن سکتا ہے، صرف رجعت کر لینے سے رجوع ہو جاتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے کوئی اس پر ان تقاضوں پر چلنے والا؟ ہم اصول سے بے خبر اور غافل رہ کر قانون کا استعمال ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بچایا جائے، کیسا سخت قانون ہے، کب کہا 3 طلاق دو، کب کہا ایک لفظ میں دو، کب کہا ایک مجلس میں دو، ہم سمجھتے ہیں 3 دیے تو ہی طلاق ہوتی ہے، سمجھتے غلطی سے سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، اس کے بعد شریعت پر روتے ہیں کہ شریعت بڑا سخت قانون دی ہے، شریعت یہ قانون سخت نہیں ہے، ہمارے ایک نفسیاتی پہلو کا لحاظ رکھا گیا ہے، کوئی ایسا خیال کر ہی نہیں سکتا جو شریعت نے ہمارے لیے الحمدللہ ہر موڑ پر کیا ہے، ہماری طبیعت کا خیال کیا۔ پھر اس کے بعد اگر اب پاکی کے بعد ناپاکی کا پیریڈ آیا، خاموش رہنا، پھر اس کے بعد جب بھی سدھار آ جائے 3 ماہواریوں سے پہلے لوٹا لینے کی گنجائش، اگر ناپاکی کے 3 پیریڈ گزر گئے تو پھر بھی گنجائش ہے، جب بھی لوٹانا چاہیں نیا نکاح کر لے سکتے ہیں، اور اگر نیا نکاح کر لیں تو پھر سے زندگی بحال ہو جاتی، نیا مہر مقرر کر کے 2 گواہوں کے سامنے نکاح کرنے کی گنجائش ہے، یہ شریعت کا دیا ہوا قانون۔ آخری میں دینے کی گنجائش دی تو اس طریقے سے دی ہے کہ جس میں لوٹانے کی عدت کے اندر گنجائش، عدت کے بعد پھر سے نکاح کرنے کی گنجائش ہے۔ اب آپ بولیے اگر یہ اصول کو سامنے رکھا جائے تو شکوہ شریعت پر ہوتا ہے یا اپنی طبیعت پر ہوتا ہے؟ طبیعت کے حساب سے کرتے ہیں، شریعت پر گلا کرتے ہیں، تو ہمیں طبیعت کی مرضی پر نہیں چلنا ہے، شریعت کے منشے پر چلنا ہے، من چاہی نہیں کرنا ہے، رب چاہی کرنا ہے، رب جو چاہے وہ کریں گے تو زندگی خوشگوار بنے گی۔ اس طرح کے اصول سنہرے دیے ہیں تاکہ ایسی صورت پر بھی انسان غیروں کے سامنے اپنے مسائل لے کر پیش نہ ہو، بلکہ اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر اپنے مسائل کو حل کر لے، غیروں کو اسلام پر مذاق اڑانے کا موقع نہ دیا جائے۔ ان اصول کو ہم ملحوظ رکھیں گے تو خوشگوار زندگی گزرنے کا الحمدللہ ہم یہ مرحلہ دیکھ پائیں گے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر حقوق ہے، ہر ایک اپنے اپنے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو اللہ پاک کا فضل و کرم شامل حال ہوگا۔ اگر اس میں کوئی بھی ہم نے انحراف کی راہ اختیار کی ہے تو میاں بیوی ہی کی زندگی خراب نہیں ہوگی، اولاد کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی، اولاد کا فیوچر بھی تباہ و تارات ہو جائے گا۔ کہا جائے گا تمہاری ماں کو طلاق ہو چکی تھی، تمہارے باپ ظالم نے طلاق دی تھی، اور بچوں کا ہی فیوچر خراب نہیں ہوگا، دونوں کے خاندانوں میں بھی نا اتفاقیاں بڑھے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا ہے اگر ایسی صورت بھی آتی ہے معروف کے ساتھ زندگی بسر کریں، آخر میں چھوڑنا بھی ہے تو عمدگی سے چھوڑے۔ ایک بزرگ کے درمیان، ان کی بیوی کے درمیان شاید کچھ نا اتفاقی تھی، شاگرد پڑھنے کو آتے، گھر میں سے کچھ اختلاف کی آواز آتی تھی، پوچھے حضرت کیا قصہ ہے؟ تو کہنے لگے وہ گھر کا معاملہ ہے میری بیوی کا، میں تم سے کیسے بول سکتا ہوں،
اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، عمدگی سے اپنی بیوی کو روک کے رکھو فرمایا۔ اب اگر گھر کی کوئی بات میں تم کو بولا تو یہ آیت کے خلاف کرنے والا نہیں ہوتا، نہیں بول سکتا۔ خیر بعد میں کوئی ایسی صورت ہوئی کہ طلاق ہو گئی۔ اب پوچھے حضرت کیا تو بھی قصہ تھا محترمہ کا، آپ کو بہت اذیت پہنچائے، طلاق ہو گئی، تو کہنے لگے اب طلاق کے بعد وہ میری بیوی تو نہیں رہی، اجنبی ہو گئی، میں کیسے کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں بولوں؟ جب تو بیوی تھی نہیں کہہ سکتا تھا، کہا اب کا ایک اجنبی عورت ہے، کیا کسی اجنبی عورت کے بارے میں تبصرے کا مجھے کوئی حق ہے؟ نہیں ہے فرمایا۔ تو لہٰذا رکھیں بھی تو عمدگی کے ساتھ، اگر آخری صورت ہو تو عمدگی کے ساتھ، لیکن پھر بھی فرمایا لا تزوجوا ولا تطلقوا، شادی کرو طلاق کی نیت سے نہیں بلکہ رشتے کو باقی رکھنے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں اسلام کے سنے اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔